ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے. بی جے پی صرف مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا رہی. نہرو سے لے کر مودی تک کسی وزیر اعظم نے ہم کو وقف کی جائیداد نہیں دی، ہماری پراپرٹی ہے. یہ قرآن میں لفظ وقف کہاں پہ آیا؟ ارے آر ایس ایس والو، دین ہم سیکھیں گے ان علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. تمہاری گندی زبانوں سے ہم کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں. CAA میں کاغذ پوچھ رہے، یہ قانون میں بھی کاغذ پوچھ رہے. اب آپ بتائیے کہ 300 سال 200 سال 100 سال پرانی جائیدادیں ہیں، کون سا کاغذ رہے گا؟ کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یعنی میری مسجد ہے، اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں، تمہارے خلاف کمپلین آئی تو نماز نہیں پڑھنا. کون وقف کو چھین رہا ہے؟ یہ ہندوتوا کے اشارے پر ناچنے والی کٹ پتلی ہے یہ لوگ. دولت آباد قلعے کی مسجد کو کیا کیے تھے؟ بولوں منہ کھول کے ابھی میں. اور CAA کے قانون میں یہ ہے کہ اگر اس کو NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے، اور جب NPR NRC ہوگا جس کا مجھے خطرہ ہے کہ اس سپٹمبر میں نریندر مودی کی حکومت پورے ملک میں سینسس کا کام شروع کرے گی، اور مودی کی کوشش یہی ہے کہ سینسس کے ساتھ NPR اور NRC کا کام کرایا جائے. اگر NPR NRC کا کام ہوگا تو ہم تمام سے کہا جائے گا کہ آپ کاغذ لا کر دکھاؤ. آدھار کارڈ قابل قبول نہیں ہوگا، پاسپورٹ ریشن کارڈ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ شہریت نہیں دیتا ہے آپ کو. آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کے دادا کے ابا کہاں پیدا ہوئے تھے. اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ کا کنسپٹ بھی نہیں تھا. برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون تو شاید 1965 یا 70 میں بنا تھا. اس ملک میں صرف 6 یا 8% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہو سکتا ہے. وہ قانون بنا دیا گیا. اب سپٹمبر میں اگر سینسس ہوگا تو NPR NRC بھی یہ ساتھ کریں گے. آسام میں سپریم کورٹ کے تحت NRC ہوا، NPR ہوا. اس میں کچھ 20 لاکھ کے قریب عوام کے نام نہیں آئے، جس میں 2 لاکھ مسلمان تھے. ان 2 لاکھ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فارنرز ٹریبونل کو جاؤ اور اپنی بھارت کی ناگرکتا شہریت ثابت کرو. اور وہ جو 18 لاکھ جو غیر مسلم ہیں ان سے ہیمنت بسو شرما آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہم CAA کے تحت آپ کو سٹیزنشپ دے دیں گے. اور آسام میں ہم نے دیکھا آج سے چند دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے 28 کے قریب مسلمانوں کو، آسام میں ایک آسام بارڈر پولیس ہے، اور آسام بارڈر پولیس کسی کو بھی روڈ چلتے آدمی کو اٹھا سکتی ہے اور کہے گی کہ تم بنگلہ دیشی ہو اور تم ثابت کرو. تو فارنرز جو شہریت کا قانون ہے اس کا سیکشن 9 یہ کہتا ہے کہ الزام اگر مجھ پر لگے گا تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں بھارت کا شہری ہوں. اور اس میں طرف تماشا یہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں 5 لوگ ہیں تو 4 بھارت کے ناگرک ہیں، 1 بھارت کا ناگرک نہیں ہے. 28 لوگوں کو لے جا کر ٹرائبیونل، وہ ٹرائبیونل ایسا ہے وہ بالکل آربیٹری ہے. اب 28 لوگ اب 2 سال تک منیمم جیل میں رہیں گے، اس میں رہیں گے. اس کے بعد اگر بیل ہوگی نہیں ہوگی تو نکلیں گے، ورنہ اس سے پہلے بیل. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ قانون یہ. پھر جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے لو جہاد کا قانون بنا دیا. جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہریانہ میں گو رکشکوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، ہریانہ کی BJP کی سرکار کی طرف سے بندوق کے لائسنس ان کو دیے جاتے ہیں. اس پس منظر میں آپ کو وقف ایکٹ کو دیکھنا ہے. اور اتراکھنڈ میں BJP کی سرکار ہے، وہاں پر یونیفارم سول کوڈ کا قانون بناتی ہے، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ شادی کرو. تو نکاح ہمارے پاس تو شادی نکاح سے ہوتی ہے، گواہ سے ہوتی ہے، مہر دینے سے ہوتی ہے، مگر اتراکھنڈ میں کچھ اور بنا دیا گیا. تو اس پس منظر میں ہم کو دیکھنا ہے کہ BJP اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے. BJP صرف مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا رہی ہے. نفرت پیدا کر دی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس کا ذمہ دار نریندر مودی ہے. انہوں نے ایک سب تمام کیا. ہاں یہ 2014 سے پہلے بھی تھا، مگر جس
اونچائی پر لے کر گئے، اس کا کریڈٹ نریندر مودی کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پس منظر میں آپ کو دیکھنا ہے کہ 2024 کا بل لایا گیا ہے۔ یہ وقف کی جائیداد گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ نے ہم کو نہیں دیا، یہ مسلمانوں نے وقف کیا اللہ کے نام پر۔ اب نریندر مودی کو تکلیف کیا ہے؟ اب تو مائنارٹی کا جو وزارت اقلیتی بہبود میں مولانا آزاد فیلوشپ تھی، جس میں 800-900 کروڑ ملتے تھے، اقلیتوں کے بچے جس میں مسلمان، عیسائی، سکھ بھی شامل ہے، وہ پی ایچ ڈی کرتے تھے، نریندر مودی نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائیداد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے نام پہ وقف کی، ہم آپ سے چھین لیں گے، ہم آپ سے چھین لیں گے۔ گورنمنٹ نے نہیں دیا ہم کو، نہ کانگریس کی سرکار نے، نہ جنتا کی سرکار نے، نہ یونائٹڈ فرنٹ کی سرکار نے، نہ این ڈی اے کی سرکار نے، نہ یو پی اے کی سرکار نے، نہرو سے لے کر مودی تک کسی وزیر اعظم نے ہم کو وقف کی جائیداد نہیں دی۔ ہماری پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اللہ کے نام پر جو وقف کر دی گئی، اس کا مالک اللہ ہے، اس کو مودی چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ مہاراشٹرا میں امتیاز صاحب نے ریکارڈ دیا کہ 53,411 ہیکٹیر زمین وقف کی ہے مہاراشٹرا میں، 53,411 ہیکٹیر، جس میں سے اورنگ آباد میں 4,099 ہیکٹر ہے۔ تو یہ پوری زمین نریندر مودی چھیننا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، یاد رکھیے میری اس بات کو۔ اور کیسے چھیننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے قانون بنایا۔ اب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، وہ بل میں کیا لکھا گیا کہ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے کیا تھا کہ سوائے وزیر کو چھوڑ کر، منسٹر کو چھوڑ کر، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ چیئرمین ہوتے تھے، اس میں بنتے تھے 3 مسلم آرگنائزیشن سے، 4 جو بڑے مشہور ہے ملک کے ممبر، 3 ممبر آف پارلیمنٹ، 1 وقف بورڈ کا ممبر، 2 ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، 1 وکیل جو پورا مشہور ہو، اور 1 متولی سے، اور 3 عالم دین ہونا چاہیے۔ اب حکومت یہ کر دی ہے کہ صرف 2 ممبر بنیں گے مسلمانوں کے، پورے کے پورے غیر مسلم ہوں گے سینٹرل وقف، باقی سینٹرل وقف کونسل میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ وقف بورڈ ہے، اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پہلے الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری میں، آپ کے ایم ایل اے کیٹیگری میں، ایم پی کیٹیگری میں، پھر ہائی کورٹ کے وکلاؤں، مسلم وکلاؤں کا الیکشن ہوتا تھا، ان سب کو الیکشن کو برخاست کر دیا گیا، اور نامزد کرے گی، نامینیٹ کرے گی حکومت۔ یعنی پہلے پورے مسلمان ہوتے تھے، اب صرف شاید 2 یا 4 رہنے والے ہیں۔ اب اس میں بھی کیا بول رہے ہیں کہ 1 متولی، 2 عالم دین، اور 2 میونسپیلٹی یا پنچایت کے ممبر کو بی جے پی ممبر بنائے گی۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اسٹیٹ وقف بورڈ میں جب الیکشن ختم ہو جائے گا تو مودی جی یہ چاہتے ہیں کہ اورنگ آباد کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے کے پورے بی جے پی آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والوں کو ممبر بنا دیا جائے، کیونکہ جب اسٹیٹ وقف بورڈ میں نامینیٹ کر رہے تو یہاں پر بھی کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آرٹیکل 14 کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ قانون پڑھیں گے کاشی وشوناتھ کا، اتر پردیش میں جو کاشی وشوناتھ کا قانون ہے، اس میں صاف طور پہ کہہ دیا گیا کہ کاشی وشوناتھ میں کوئی بھی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا۔ کاشی وشوناتھ کا قانون یہ کہتا ہے۔ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ جو 72,000 ہیکٹر زمین مہاراشٹرا میں ہے، جب ان کے چمچے آ کے بیٹھیں گے تو وہ تو بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے ہی لگائیں گے نا۔ اور بی جے پی والے بولتے مودی ہے تو ممکن ہے، یقیناً ممکن ہے پوری جائیداد کو ہڑپ کر لینا۔
اور بار بار RSS والے بولتے ارے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں لفظ وفد کہاں پہ آیا. ارے RSS والو، دین ہم سیکھیں گے ان علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. تمہاری گندی زبانوں سے ہم کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اگر آپ کو پڑھنا ہے علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم اورلی زبانی طور پر بول سکتے کہ بھائی یہ میں جائیداد کو وقف کر رہا ہوں. ہم زبانی طور پر یہ بول سکتے کہ میں اپنی زندگی میں اس شخص کو اپنا متولی نائب متولی بنا رہا ہوں. اور ہمارے قانون میں سیکشن 123 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں اس کو قبول کیا جاتا ہے ہبا کو. مودی جی کہہ رہے ہیں کہ اب اورل طریقے سے اگر آپ بولیں گے میں وقف کر رہا ہوں، قابل قبول نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہماری شریعت میں مداخلت کرنے والے؟ 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کو دے سکیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وقف الاولاد آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی ایک لڑکیوں کے حق کو مار رہے ہیں جس کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں دیتا کہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائے. آپ اندازہ لگائیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو گفٹ کر سکتا ہوں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہندو ہمارا بھائی اپنے ول کے ذریعے اگر اس کو 2 اولاد ہے تو ایک اولاد کو پوری دولت دے سکتا ہے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا ہے نا. اگر اس کو 2 بچے ہیں تو ایک کو 1/3 دے سکتا، پوری نہیں دے سکتا. انہوں کے ہمارے کو سکھا رہے انصاف کہ مسلم خواتین کے بچوں کا حق نہیں مارنا. گفٹ دے سکتے، ول پاور آپ کے پاس ہے. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لیے، اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی بہن میں اگر مرد اور شوہر ہے، دونوں کام کرنے والے ہیں، اگر شوہر مر گیا تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیوی کو نہیں ملتی، اس کے ماں باپ کو ملتی. اگر وہ اس کی بیوی مر گئی تو بیوی کی جائیداد اس کے شوہر کے ماں باپ کو ملتی. اب اس پہ بات کرو مودی جی. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ایسا مرتے ہیں تو ہمارے پاس طریقہ ہے کس کو کتنا ملتا ہے. یہ کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہمارے شریعت کو ہم سے چھین لیا جائے. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کہی دی گئی کہ وقف بائی یوزر، آندھرا پردیش میں وقف بائی یوزر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتر پردیش میں 90% جائیدادیں، اتر پردیش میں 90% جائیدادیں وقف بائی یوزر ہیں. وقف 1 لاکھ اتر پردیش میں 1,22,599 وقف کی جائیدادیں ہیں، جس میں سے 1,12,000 تو خالی وقف بائی یوزر ہے. اور وقف بائی یوزر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی مسجد میں اس کا قبضہ ہے، 100 سال سے ہے اور وہاں پر نماز ہو رہی ہے، درگاہ ہے، خانقاہ ہے، عرس ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ کہہ رہے ہیں وقف بائی یوزر نہیں ہوگا. یعنی میں جو لا آف ایویڈنس ہے نثار صاحب بتائیں گے تفصیل سے بعد میں آپ کو. پوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ مالک بن جاؤں، تو پوزیشن کے لیے استعمال بھی تو ہے. مسجد ہے، استعمال کر رہا ہوں نماز کے لیے، عیدگاہ ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، درگاہ ہے، خانقاہیں ہیں. تو مودی جی کو معلوم تھا کہ اتر پردیش میں 1,12,000 مسلمانوں کی جائیدادوں کو کیسے حاصل کرنا ہے، تو وقف بائی یوزر اڑا دو. تلنگانہ میں آپ دیکھیے قریب 33,000 کے قریب وقف کی جائیدادیں ہیں. تلنگانہ میں جو 33,929، جس میں سے 90% جائیدادوں کے پاس ڈی ڈی نہیں ہے. ڈی ڈی نہیں ہے. اب یہ ڈیڈ کا چکر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قانون بن جائے گا تو پھر آپ کو جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں اس کو رجسٹر کروانے کے لیے جب آپ جائیں گے کلیکٹر صاحب کے پاس تو کلیکٹر بولے گا کہاں ہے اس کا کاغذ. CAA میں کاغذ پوچھ رہے، یہ قانون میں بھی کاغذ پوچھ رہے. اب آپ بتائیے کہ 300 سال 200 سال 100 سال پرانی جائیدادیں ہیں، کون سا کاغذ رہے گا؟ کون سا کاغذ رہے گا بتائیے آپ نے. کاغذ لاؤ تبھی اس کا رجسٹریشن ہوگا.
تو وقف با یوزر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سیکشن 3C ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے، یہ قانون بننے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے اور یہ قانون سے پہلے اور قانون کے بعد وہ وقف کی جائیداد نہیں ہوگی تا وقت کلیکٹر فیصلہ نہیں کریں گے. کون کلیکٹر ہے یہ بھائی؟ کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے، یہ شیو سینا والے جا کے بولیں گے، بی جے پی RSS والے جا کے بولیں گے. کوئی کلیکٹر حکومت کے وقف کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کوئی جا کر اس کو وہ تو کلیکٹر صاحب سمجھیں گے ارے بھائی میرے کو ترقی کرنا ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی معاملے میں جج نہیں بن سکتا. اپنے ہی کیس میں جج کیسا بنے گا کلیکٹر؟ جس کو لیٹن میں بولتے نیومو جوڈوکس ان کازا سوائے. اچھا پھر کلیکٹر جب انکوائری، اگر آپ جا کے کلیکٹر کو ہی پاور دے دی آپ کہ کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وقف، یا پھر کوئی کسی کا مسجد بولے یہ وقف بول نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں. اچھا اس میں لفظ کیا استعمال ہوا قانون میں کہ کلیکٹر جس طرح چاہے اس کا انکوائری کا طریقہ کار اپنائیں گے. باپ کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے طریقہ کار اپنائیں گے. اور پھر دوسرا اس میں سنیے، دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکوائری کریں گے، جب دل میں آیا نہیں کریں گے. اور طرف تماشا یہ ہے کہ جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف کی نہیں رہیں گی. یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں، تمہارے خلاف کمپلین آئی تو نماز نہیں پڑھنا، تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا، تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا، میں انکوائری کر رہا ہوں. اب انکوائری صبح قیامت تک چلے گی، آپ تو محروم ہو گئے. یہ قانون میں لکھا گیا ہے، یاد رکھیے. سیکشن 3C آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ سیکشن 3 کا مطلب کیا ہے کہ دلی میں 316 جائیدادوں پر گورنمنٹ کا قبضہ، راجستھان میں 60، کرناٹکا میں 40، مدھیہ پردیش میں 50، یوپی میں 60، اڑیسہ میں 55. اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ دلی کے جو 123 جائیدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو، 2007 میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی قیمت 7,000 کروڑ تھی. 7,000 کروڑ قیمت تھی اس کی. آج ہم 2024 میں آ گئے. کون وقف کو چھین رہا ہے؟ نریندر موڈی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے. آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، 84 سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے. اور 7,000 کروڑ کی جائیداد. یعنی کلیکٹر صاحب جیسا قانون بنے گا کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نتھنگ ڈوئنگ. یہ 123 پراپرٹیز جو 2007 میں 7,000 کروڑ کی تھی، آج 2024 میں شاید کم سے کم 20,000 کروڑ کی تو ہو سکتی ہے. موڈی جی بولیں گے نہیں نہیں بھائیوں بہنوں میں تمہارا بھائی ہوں، 20,000 کروڑ دے دو تم میرے کو. آپ اندازہ لگائیے سیکشن 3C کو نکال کر یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کلیکٹر بیٹھے گا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا آثار قدیمہ میں دلی میں 172 پراپرٹیز پر آثار قدیمہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. جیسا یہ قانون بنے گا اس میں قبرستان بھی ہے، اس میں مسجد بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، زمینات ہیں. ایسا ہی بولے گا ہم مالک تم آؤٹ. آپ کا یہاں پر مہاراشٹرا میں ہے، احمد نگر میں ہے، اورنگ آباد میں آثار قدیمہ کے ہے. اور آثار قدیمہ کے لوگ بولتے، موڈی کی طرف سے بولتے نہیں نہیں ہم کیسا بچائیں گے. آثار قدیمہ کے قانون میں شیڈول 6 ہے، لیونگ مانیومنٹ یعنی زندہ مانیومنٹ ہے. بولتے نہیں نہیں آپ لوگ وہاں پر وہ مسجد میں مدرسہ کھول لیے. ارے دیوانے، تمہارا آثار قدیمہ کا جو قانون کا سیکشن 16(1) یہ کہتا ہے کہ ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا. ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا. وہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایکوائر بھی کر لے اس پراپرٹی کو تب بھی ریلیجیس کیریکٹر نہیں بدلا جا سکتا. یہ آثار قدیمہ کے لوگ یہ ہندوتوا کے اشارے پر ناچنے والی کٹ پتلی ہے. لوگ
दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किए थे, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं? आजादी मिलने के 1 साल के बाद क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए, गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया, तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इंजस्टिस नहीं कर सकते, आप स्टेट हैं, आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और वो रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं, आप वहां वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि एएसआई के कानून को, एएसआई के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। एएसआई के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, अगर आपको ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्फ कानून बन गया, खुदा ना खास्ता, ये तो 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई अब कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई आरएसएस का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है, कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो। सेक्शन 4 में सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(f) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि, और सेक्शन 40 में सीओ को इख्तियार कि अगर आप वो देखें कि किसी कब्रस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहा है तो सीओ जाकर रोक सकता है, उसको बोलता है वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में सीओ रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेक्शन 40 भी मैं निकाल देता हूं, सीओ कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिबे इल्म में गोल्ड मेडल मिला है उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल। पहले नॉन बेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब बेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट एमएम के पास, बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून, लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स 12 साल आप काबिज है तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से वगैरह के कागजात है। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तू काबिज है, मैं तुझे मालिक बनाऊंगा। ये इस कानून में लाया गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।